حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمائے حضرت خدیجہ ایمان لائی, اپنی مال سے مدد کیا, ساری چیزیں جانتے ہیں. جب حضور پاک نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا, آپ کی عمر 25 سال تھی, ان کی 40 سال. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے. 25 سال گزارے. حضور کی عمر پاک 50 سال ہو چکی تھی, حضرت خدیجہ کی عمر 65 سال کی ہو چکی تھی. لیکن اس بیچ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں فرمایا. ان 25 سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا, صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ رہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت عام عورتوں کی طرح نہیں تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی سپورٹر کہ رہتی دنیا تک ان کے احسانات پوری امت نہیں چکا سکتی, پوری امت نہیں چکا سکتی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے, حضرت عائشہ نکاح میں آئی تھی. یہ بھی حدیث ہے حضرت عائشہ کی, کہتے ہر بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ کہتی کبھی مجھے غیرت آتی تھی اور میں کہتی تھی کہ صرف آپ کی ایک ہی بیوی ہے کیا حضرت خدیجہ, ہر بات میں آپ خدیجہ کا ہی ذکر کرتے ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ ہاں وہ اس بیوی کی طرح کوئی دنیا میں آ ہی نہیں سکتی, میں اس کا ذکر ہمیشہ خیر کے ساتھ کرتا رہوں گا. حضرت عائشہ صدیقہ جب کبھی حضرت خدیجہ کے متعلق سوال کرتی, میرے آقا فرماتے جب پورے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو خدیجہ نے اپنایا تھا. جب لوگ مجھ پر سوشل بائیکاٹ کر چکے تھے, خدیجہ نے اپنا پورا مال مجھ پر قربان کیا تھا. جب لوگ ہمیں اپنے گھروں سے دور کر چکے تھے تو خدیجہ میرے ساتھ دن و رات رہا کرتی تھی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کیسی سپورٹر تھی جانتے ہیں. غار ہرا 3000 فٹ اونچی پہاڑی آج بھی مکہ میں موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عبادتوں کے لیے غار ہرا جاتے تھے اور وہاں کبھی کبھار 2 دن 3 دن تک آپ قیام فرماتے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حضرت خدیجہ اپنے گھر سے کھانا لے کر دن میں 2 مرتبہ کبھی 2 دن میں 3 مرتبہ اوپر چڑھ کر کے جایا کرتے ہیں. آج جو گئے ہیں عمرہ یا حج کے لیے, جنہوں نے چڑھائی کی ہوگی انہیں معلوم ہے, ایک بار چڑھ کے آنے کے بعد 8 دن سو جاتے ہیں لوگ, اتنی تکلیف ہوتی ہے. بہت اونچی پہاڑی ہے. اور ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزانہ اپنے رفیق حیات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر اتنی بلندی پر جاتی, اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے ہوتے غار ہرا سے یا اپنے گھر کے باہر آ کر کھڑی ہو کر انتظار کرتی. لوگ گزرنے والے کہتے ہیں خدیجہ آ جائیں گے تیرے شوہر, ابھی اوپر سے اتر رہے ہیں, تو باہر کیوں کھڑی ہے, چھاؤں میں کھڑی ہو جا. حضرت خدیجہ کہتی مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میرے شوہر دھوپ میں چلے آ رہے ہوں اور میں چھاؤں میں کھڑی رہوں. جب تک وہ میرے پاس نہ آ جائے میں بھی ویسے ہی کھڑی رہوں, اس لیے کہ وہ دھوپ میں آ رہے ہیں تو میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں. یہ ان کی محبت تھی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آخری لمحات ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. عزیزان گرامی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساری بیویوں میں ایک خصوصیت حضرت خدیجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اولاد حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے, حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے. صرف ایک ہیں حضرت بی بی ماریا قبطیہ کے نام سے, وہ باندھی تھی. لیکن ازواج مطہرات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف اور صرف حضور کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی, باقی کسی سے نہیں. 6 اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں حضرت خدیجہ, بلکہ یوں سمجھو آج پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات کی بھی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ. یوں تو حضور کی اور بھی ازواج مطہرات ہیں, سادات کی کوئی اور ماں ہو سکتی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الگ الگ بیویوں سے الگ الگ نسل ہوتی, لیکن رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد کی ماں ہونے کا شان صرف حضرت خدیجہ کے سر رکھا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آخری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. اب سنیے حدیث پاک. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رفیقہ حیات, اپنی زندگی کی شریک حیات, جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے لیے لٹایا تھا, آخری وقت جب آیا حضرت فاطمہ کو بلاتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے. حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیٹی مجھے لگتا ہے میرے آخری دن ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت, اور کہتی کیا ہے, مجھے میری طبیعت کی فکر نہیں, فاطمہ میرے جانے کے بعد اپنے بابا کا خوب خیال کرنا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق وصیت کر رہی ہیں. حضرت فاطمہ سے کہہ رہی میں نے زندگی کے ہر لمحے کی کوشش کرتی رہی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل اقدس پر ایک ہلکی خراش بھی نہ آنے پائے. اے فاطمہ تم میں سے کوئی بھی اپنے باپ کے متعلق ایک ہلکی خراش آنے والا بھی معاملہ نہ کرنا. اس مرض کے وقت یہ وصیت کر رہی ہیں جس مرض میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دنیا کی مالدار خاتون تھی, بڑی مالدار تھی مکہ کی, لیکن جانتے ہیں آخر وقت وصیت کیا کر حضرت فاطمہ سے کہتی ہیں ابا جان سے جا کر یہ ایک بات میری کہہ دینا, اگر میری آنکھیں بند ہو گئیں تو صرف مجھے قبر میں اتارنے کے وقت وہ اپنا جبہ یا اپنی چادر مجھے دے دیں, بس وہ اپنی چادر میں لپیٹ کر مجھے دفن کریں, اس کے علاوہ مجھے کوئی اور خواہش نہیں. حضرت خدیجہ کی آخری وصیت تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات, جنہوں نے زندگی میں حضور کے ہر قدم پر ساتھ دیا ہے, ہر قدم پر. جب یہ بات حضرت فاطمہ نے اپنے والد گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا, جانتے ہو میرے آقا نے کیا کہا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو چکی تھی اور ان کو دفن کیا گیا حضور کی چادر مبارک میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارا.
जन्नतुल माला मक्का के कब्रिस्तान में आज भी आराम फरमाए। हजरत फातिमा ने कहा, अब्बा अम्मा की सिर्फ ये ख्वाहिश थी, उन्होंने मुझसे कहा था फातिमा बाबा से कह देना मेरे आखिरी वक्त अपनी चादर देकर मुझे दफन करें। मेरे आका की आंखों से बड़े बड़े आंसुओं के कतरे निकले। हुजूर फरमाते हैं, फातिमा गवाह हो जा, खदीजा ने मुझसे सिर्फ चादर मांगी, अगर वो मेरे जिस्म की चमड़ी मांगती तो भी मैं उतार के देता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरा जिल्द वो मांगती, अगर मेरे जिस्म से वो मेरी जिल्द मांगती, वो भी मैं उसे उतार कर देता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत थी इस रफीक हयात के साथ, हत्ता कि जिस साल हजरत खदीजा की वफात हुई वो पूरे साल का नाम हुजूर ने आमुल हुज़्न रखा, ये गमों का साल है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे आपकी वफात पर। एक लाइफ पार्टनर दुनिया से चला जाए तो मेरे अजीजों वाकई दिल का सदमा है ये। लोग तो ये समझते हैं बीवी खेलने का नाम है, बीवी सिर्फ और सिर्फ मजे लेने का नाम है, एक मशीन का नाम है, अपने घरों के काम काज कराने वाली बांधियों का नाम है। ऐसा नहीं है, बल्कि तुम्हारा और उसका जिस्म जब मिलता है तो यूं समझ लो, अब जिस्म तो होंगे लेकिन जान एक हो जाती है। और वही हकीकी जिंदगी, जिनकी जिंदगियों में इस तरह की मोहब्बत नहीं, वो जहन्नम बन जाती है दुनिया में। शोहर छोटी छोटी बात पर औरत के पीछे लगा हुआ है, औरत छोटी छोटी बात पर मर्द के सर पर चढ़ी हुई, कौन सी खास जिंदगी गुजार है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आसमानों की खबर दी, हजरत खदीजा ने कबूल करी। ये और बात है कि अल्लाह के रसूल थे, उनकी हर बात तस्लीम करना जरूरी, लेकिन वो हमारे लिए नमूने अमल भी है। अल्लाह ने कुरान में हमारे लिए फरमाया, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी सबसे बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। औरतों को चाहिए कि माँ खदीजा के अखलाक को सीखें, अपने शौहर के साथ कहां कहां खड़ा होना चाहिए, और मर्दों को ये चाहिए कि अपनी बीवियों की मुआसात, उनके गम के मुतालिक उनके हालात की खबरगिरी कैसे किया जाए। जब बीमार हो जाए औरत तो तुम्हारे ऊपर ये फर्ज है मेरे अजीज कि उसकी तीमारदारी करो। आज कितनी बुरी रस्म है, कितना बुरा रिवाज, जैसे औरत बीमार हो जाए उसे भगा दिया जाए, जाओ अम्मा के पास मायके में चली जाओ, जब ठीक ठाक होना तो आ जाना। तुमने उससे जो कबील तो कहा